اور اس کے بعد اس درود کی حقیقت کیا ہے، روایات نقل کی، پانچویں امام نے روایت نقل کی، بیان فرمائی، چھٹے امام نے روایات بیان فرمائی کہ درود کا مطلب کیا ہے۔ اور جب یعنی خود آپ اس درود کے بارے میں گفتگو کریں گے، جب آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو اس کی حقیقت کیا ہے، درود کا مطلب کیا ہے۔ راوی نے پوچھا، میں تمام جو 3-4 روایتیں ان کو ملا کر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو یہ میں پہلے سے کہہ رہا ہوں 3-4 روایتوں کو ملا کر، اور پھر ہم اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ راوی نے پوچھا چھٹے امام سے کہ ابن رسول اللہ، خدا تو درود بھیج رہا ہے، سمجھ میں آ گیا، اور پھر ہم بھی درود بھیجیں تو کیا مطلب؟ تو امام نے فرمایا خدا درود بھیج رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا نے اپنے پیغمبر کو، ہمارے نانا کو خلق کیا ان تمام عیبوں سے پاک کر کے کہ جو انسانوں کے وجود کا حصہ ہے، اور برأہ مبرہ کیا، منزہ کیا کہ جو نقائص، جو خامیاں انسانی وجود کا لازمہ ہیں وہ ہمارے نانا میں اور ہمارے رسول میں نہیں ہیں۔ پروردگار عالم جب درود بھیجتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے۔ اور پھر ہم جب درود بھیجتے ہیں اپنا رسول اللہ تو کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ہم جب درود بھیجتے ہیں تو یہ اس عقیدے کا اعلان ہے کہ مخلوقات میں جو خامیاں ہیں وہ رسول خدا میں نہیں ہیں۔ خالق کا کام کیا ہے کہ حبیب ہم نے تمہیں خلق ایسے کیا کہ تمہیں بغیر کسی عیب کے خلق کیا۔ مخلوق کا کام کیا ہے کہ ماننا، ایمان رکھنا کہ یا رسول اللہ آپ کسی بھی کوئی بھی عیب آپ میں وجود نہیں رکھتا۔ یہ دو مرحلے سمجھ میں آ گئے، خالق کا درود، مخلوق کا درود۔ پھر امام نے فرمایا اب جو درود بھیجتا ہے، لیکن عقیدہ اس کا یہ نہیں ہے کہ میرا حبیب، اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول، رسول خدا، ختمی مرتبت درود بھیج رہے ہیں آپ، میں درود بھیج رہا ہوں، لیکن میرا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ہر عیب سے پاک ہیں۔ فرمایا چھٹے امام نے فما صلی اللہ علیہ، اس نے درود بھیجا ہی نہیں۔ صبح سے شام تک آپ بیٹھ کے 24 گھنٹے 10,000 درود بھیج دیجئے، جب آپ کو یقین ہی نہیں ہے اس بات کا، یعنی کیا مطلب؟ خوب توجہ کیجئے گا، خدا کی بارگاہ سے، بارگاہ احدیت سے، بارگاہ ربوبی سے، عالم غیب سے درود نازل ہوتا ہے ختمی مرتبت کی ذات تک۔ کن اجزاء کے ساتھ، کس نورانیت کے ساتھ، کون سی برکتوں کے ساتھ؟ خدا کب سے خدا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ۔ میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میرا نکتہ نہیں ہے، کسی ہمارے دوست نے بتایا کہ مولانا وہ جو عشق رسول خدا میں مبتلا ہو اور اس آیت کو پڑھ چکا ہو، اس سے آپ سوال کریں کسی بھی وقت، شانہ پکڑ کے ہلائیں اس کا کہ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے، کیا صرف وہی جواب دے گا؟ لہٰذا خدا جو درود عالم غیب سے بھیج رہا ہے، جب خدا بھیجے گا درود، کچھ برکتیں ہوں گی، کچھ نورانیت ہوگی، لطف ہوگا، عنایتیں ہوں گی، خدا کے تحفے ہوں گے ختمی مرتبت پر۔ وہ تحفے کیا ہیں؟ حبیب ہم نے تمہیں خلق کیا بغیر کسی عیب کے۔ کون سے عیب کے؟ کون سے نقص کے؟ یعنی رسول خدا کے جسم مبارک پر اگر دشمن کی تلوار لگے گی تو زخم نہیں ہوگا، رسول خدا کو درد نہیں ہوگا، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ جو انسانی نجاستیں ہیں ان سے دور ہیں۔ امتحان دینا ہے رسول خدا کو، انسانی قالب میں، انسانی سانچے میں رہ کر امتحان الہی، درد و تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے، لیکن وہ نقص، وہ خامیاں کہ جو انسانوں کے وجود میں ہیں، کون سی خامیاں، کون سی دوریاں جو انسانوں کے وجود میں ہیں، اور رسول خدا کے وجود میں کون سی طہارت ہے، کون سی نجاستیں ہم اور آپ کے وجود میں ہیں کہ جو ہم کو خدا سے دور کیے ہوئے ہیں، کون سی طہارت رسول خدا کے وجود میں جو خدا سے قریب کیے ہوئے ہیں، یہ تو حضور میں نہیں بتا سکتا، لیکن میں قرآن کی روشنی میں اتنا کہہ سکتا ہوں، اتنی طہارت ہے، اتنی طہارت ہے کہ جب خدا کا جی چاہا، اب خدا کا جی تو ہوتا نہیں ہے، جب خدا کا دل چاہا اس نے آیت زمین پر بھیجی، اور جب خدا کا جی چاہا اس نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا۔ کتنا پاس بلایا، کتنا پاس بلایا، اب یہ آپ حضرات کو میں نہیں بتاؤں گا، اشارہ کو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی قاب قوسین کی منزل پر اگر کوئی پہنچا تو وہ صرف اور صرف حسنین علیہ السلام کے نانا پہنچے۔ اب آپ کے بابا نہیں پہنچے تو میں کیا کروں؟ سرکار درود بھیجیے حسنین کے بابا کے بارگاہ میں۔ لہٰذا جب گئے سدرۃ المنتہا سے آگے، جبریل نے کیا فرمایا؟ اے حبیب خدا قد وطعت موقعا یا موطئا، اے حبیب خدا آپ نے قدم وہاں رکھے ہیں کہ لم یطع، کہ وہاں پر آپ سے پہلے نہ نبی مرسل نے قدم رکھے، نہ ملک مقرب نے، اور میں جو جبرائیل امین ہوں اگر کچھ انگوش برابر بھی آگے چلا جاؤں گا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، یعنی میری حدود اس سے آگے نہیں ہے، اب آپ اس سے آگے جائیے۔ تو آپ کی سمجھ میں آیا کہ طہارت کتنی ہے ختمی مرتبت کی؟ اس عقیدے کے ساتھ جو درود بھیجے، چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ صاحب دیکھیے، اچھا میں مثال دے دوں، بچے بھی، نوجوان بچے موجود ہیں اور ہماری نوجوان بچیاں بھی موجود ہوں گی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بہترین وضو کیا آپ نے، میں نے بہترین وضو کیا، اپنے پیسے سے پانی خریدا، خمس و زکوٰۃ دے کر، صدقات دے کر، بہترین محنت مزدوری کر کے مصلی خریدا، سجدہ خریدی، سب تمام، گھر کا کرایہ بھی دے رہا ہوں، غصبی گھر نہیں ہے، لیکن میں نے کہا اللہ اکبر، پتہ نہیں اللہ اکبر ہے بھی کہ نہیں ہے، اللہ اکبر، اچھا دو خدائیں کہ تین ہیں بھی کہ نہیں ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، حرج نہیں ہے کوئی، کم سے کم کمر کا درد صحیح ہو جائے گا، گھٹنوں کی ورزش ہو جائے گی، بڑے خضوع والدین 4 مت کے برابر میں نے کھینچا بھی، فرشتے کیا کہیں گے؟
کہیں گے پروردگار کیا نماز پڑھی؟ خدا کہے گا وہیں پہ رکھو نماز کو، کیوں؟ یہ ہم کوئی نہیں مانتا۔ تو جس طرح سے عبادت ربوبی میں آپ پر لازم ہے کہ آپ پروردگار عالم کا نہ کوئی شریک مانے، نہ اس کو اس کے مخلوق کی طرح مانے، اس کو جسم و جسمانیات سے مبرہ مانے، خدا کھانا کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا، خدا کے بیوی بچے ہیں کہ نہیں ہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو اپنے وجود میں اتاریں۔ جب آپ جا کے نماز پڑھیں گے تو کہا جائے گا نماز پڑھی۔ نماز کے دو حصے ہیں، ایک ظاہری عبادت اور ایک دل میں عقیدہ توحید کا۔ اسی طرح سے رسالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور اس کے بعد رسول خدا کو اپنے مقام سے نیچے لے آئے۔ آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، اپنے برابر رسول خدا کو لے آئے۔ آپ پریشان ہیں کہ رسول خدا آپ یہ بھی کرتے ہیں، اچھا ویسے بھی ہوتا ہے، اس طرح سے بھی ہوتا ہے، آپ تو ہماری طرح ہیں تو یہ کر لیا، رسول فلاں چیز کھا لیتے تھے، فلاں چیز پی لیتے تھے۔ جو دنیا میں ایک اچھا عیسائی، ایک اچھا یہودی، ایک اچھا ہندو کام نہ کرے وہ آپ نے رسول سے منسوب کر دیے، اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے رہیے، نہ آپ کی اذان آسمانوں تک جائے گی نہ نماز۔ نبی کریم نے کیا فرمایا؟ چھٹے امام نے کہا کہ جو مبرہ نہ مانے فما صلی علیہ، وہ جتنے لاکھوں ہزاروں کروڑوں دفعہ درود بھیج دے اس نے درود بھیجا ہی نہیں۔ لہٰذا پروردگار عالم کی نورانیت، پروردگار عالم کی برکتیں، پروردگار کا لطف، پروردگار کا کرم، پروردگار کی تجلیات رسول خدا پر جب آ رہی ہیں، چھٹے امام نے فرمایا تو کس طرح سے آ رہی ہیں؟ وہ جو نقص، جو خامیاں، جو کمیاں، جو بری صفات انسانوں میں ہو سکتی ہیں، پروردگار نے نبی کو ان تمام خامیوں سے ہٹا کر پیدا کیا۔ یہ پروردگار عالم کی طرف سے تجلیات آئیں رسول خدا پر۔ آپ کو کیا حکم ہے کہ جب درود بھیجو تو یہ مان کر بھیجو کہ رسول خدا کے وجود میں کوئی خامی نہیں ہے۔ آپ کا عقیدہ مطابق ہونا چاہیے پروردگار کی بھیجی ہوئی تجلی کے، یعنی پروردگار جس نور کو تو نے خلق کیا تھا میں اس کو اسی طرح سے مانتا ہوں۔ یہ تو بات ختم ہو گئی ختمی مرتبت کے حوالے سے۔ ایک اور معنی ہے درود کا، کہ جو درود کا معنی ہمارے پاس اصول کافی میں ہے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ بھئی یا رسول اللہ آپ پر سلامتی ہو، نہیں، رسول کے بارے میں جو بات ہے نواسوں سے پوچھو، رسول کے بارے میں جو بات ہے رسول کے بیٹوں سے پوچھو، ان سے پوچھو جن کی رگوں میں سیدہ کا طیب و طاہر خون دوڑ رہا ہے۔ کہا یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ کا مطلب کیا ہے؟ خلاصہ کر کے بتا رہا ہوں۔ فرمایا چھٹے امام نے کہ رسول دنیا سے چلے گئے، خدا نے رسول خدا کو خلق کیا، پھر رسول خدا کے بعد پروردگار عالم نے رسول کے وصی کو خلق کیا، پھر اس کے بعد رسول کی دختر گرامی کو خلق کیا، اور پھر اس کے بعد رسول کے دونوں بیٹوں کو خلق کیا، اور اس کے بعد رسول کے جانشین 9 اماموں کو امام سجاد سے لے کر حضرت صاحب العصر والزمان تک خلق کیا، اور اس کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ نے ائمہ کو خلق کیا، ان 9 اماموں کو۔ 9 کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جناب امیر حضرت امام مجتبیٰ سبط اکبر پہلوٹی کے نواسے، بڑے نواسے، اور اس کے بعد چھوٹے نواسے سبط اصغر، یہ 3 امام ہو گئے، بچے کتنے؟ 9، بقیہ پھر 9 اماموں کو پنجتن کے بعد خلق کیا۔ جب ان کو خلق کیا تو خدا نے رسول خدا سے وعدہ کیا کہ دیکھو دنیا میں بڑے کٹھن دن گزریں گے تمہاری اولاد پر، بہت ظلم ہوگا، بہت تکلیفیں ہوں گی، لیکن حبیب گھبرانا، یہ میں خلاصہ پیش کروں اپنے الفاظ میں سمجھا کر، لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ میں بہو روایت کا ترجمہ کر رہا ہوں، بار بار کیوں کہہ رہا ہوں میرے الفاظ ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ میری بڑی تحقیقات ہیں، میں بہت خواجہ طوسی ہو گیا ہوں یہاں پر یہ علامہ، نہیں، مطلب آپ سمجھ لیں کہ میرے الفاظ شامل ہیں۔ کل آپ جا کر روایت پڑھیں اور یہ الفاظ نہ ملے پریشان مت ہوئیے گا، کیونکہ عربی کے اندر جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو اگر اردو کے الفاظ کے ذریعے ان کے فاصلے کو، اس گیپ کو نہ بھرا جائے تو آپ کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ تو کہا خدا نے کہ حبیب گھبرانا مت، یہ تمام ظلم ہوں گے، تکلیفیں سہے گی تم اور تمہاری اولاد، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب ہم دنیا کو تمہاری اور تمہاری اولاد اور تمہارے سچے چاہنے والوں کے لیے جائے امن قرار دیں گے، اور بیت معمور، وہ امن و امان والا بیت جو خانہ کعبہ جس بیت معمور کے نیچے بنا ہے، اس کو تمہارے لیے امن و امان قرار دیں گے، اور پھر اس کے بعد تمہارے دشمنوں سے یہ موقع ہم چھینیں گے کہ تم کو رتی برابر اذیت نہ دے سکے، تمہاری اولاد کو رتی برابر اذیت نہ دے سکیں۔ ایک بڑا طویل عرصہ رسول خدا کی اولاد اذیت میں گزارنے کے بعد، رسول کے سچے چاہنے والے اور مودت رکھنے والے اہل بیت سے ایک بڑے طویل عرصے تک تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد، پھر خدا نے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں تم سے اے مصطفیٰ کہ تمہیں سکون دیں گے، دشمن کی کوئی ایذا اور اذیت تم تک نہیں پہنچ سکے گی، لیکن یہ ایسا ایک طویل عرصے کے بعد ہوگا۔ تو فرمایا چھٹے امام نے جب تم کہتے ہو السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو یہ سلام وہ سلامتی ہے جس کا وعدہ رسول خدا سے اللہ نے کیا ہے ظہور کے بعد، جس کا وعدہ اللہ نے رسول خدا سے کیا ہے ظہور کے بعد، لہذا وہ ہے سلامتی، اور تم کہتے ہو السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو یہ مت سمجھنا کہ تم اپنے حصے کا، اپنے پلے کا سلام رسول خدا کو دے رہے ہو۔ فرمایا کہ سلامتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول خدا تک پہنچ چکی ہے، اور یہ وہ سلام اور سلامتی ہے کہ جس کا وعدہ ظہور حضرت صاحب العصر والزمان کے بعد کیا گیا، لہٰذا جب بھی تم یہ کہتے ہو السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو رسول خدا کی بارگاہ میں یہ سلام پہنچایا جاتا ہے، اور رسول خدا کی روح مطہر میں اس سلام کی تجلیات، اس سلام کی تصویر تازہ ہوتی ہے، رسول کو خوشی ہوتی ہے کہ اس سلام کے ذریعے شاید وہ وعدہ جلدی سے پورا ہو جائے۔ تو اب آپ دیکھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو پروردگار نے گناہ سے دور رکھا، غیبت نہیں کرتے تھے آپ، حرام کام انجام نہیں دیتے تھے، ایک تصور یہ ہے،
ایک تصور یہ کہ اصلا کائنات بنی اس لیے کہ اللہ رسول سے اپنے وعدے کو پورا کرے.